ہم جب اپنے گھر سے نکلیں بہو بیٹی کے انتخاب کے لیے کہ ہماری بہو کیسی ہونی چاہیے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی عورت سے شادی چار وجوہات سے کی جاتی ہے۔ لمالہا، اس کی مالداری کی وجہ سے، لحسبہا، اس کی خاندانی شرافت کی وجہ سے، وجمالہا، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، ولدینہا، اس کی دینداری کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، لہذا اگر تمہیں ان چار خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت دینداری کسی لڑکی میں ملے، اس سے شادی کر لینا۔ تربت یداک، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکتوں سے نواز دیں گے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایمان والا مسلمان تقوی کے بعد، پرہیزگاری کے بعد اگر کسی چیز کی جستجو اور تلاش میں نکلتا ہے، وہ نیک صالح بیوی ہے۔ ایسی بیوی جس کی طرف یوں نظر اٹھا کر دیکھے تو خامد کا دل باغ باغ کر جائے، جسے خامد حکم دے تو وہ حکم عدولی نہ کرے بلکہ خامد کی ہر بات پر لبیک کہنے والی ہو۔ اور ایسی عورت جس کے بارے میں خامد اگر کوئی قسم اٹھا لے تو وہ قسم کو پورا کرنے والی ہو۔ اور ایسی عورت جو خامد کے جانے کے بعد اپنی عزت، خامد کے گھر بار کی، اولاد کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ ایمان والا تقوی کے بعد ایسی صفات کی حامل عورت کو ڈھونڈتا ہے۔ اچھا لڑکا کیسا ہو؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی آدمی کی دینداری اور اخلاق تمہیں معلوم ہو جائیں اور وہ تمہیں شادی کا، رشتے کا پیغام بھیجے تو تم اس کی شادی کے پیغام کو قبول کر لو، یعنی اپنی لڑکی کا رشتہ ایسے لڑکے سے کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ فساد برپا ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی بہو، مثالی بیٹی، مثالی بیوی کی صفات کو بیان کیا ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری بیوی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، بہو اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، اور بیٹی بھی کسی کی بہو بننے والی ہے تو اپنی بیٹی کے اندر کون سی صفات، کون سی خصلتیں پیدا ہونی چاہیے۔ لڑکی کو دیکھتے وقت بہو بنانے سے پہلے کن صفات کا ہونا ضروری ہے، تو آج کی اس نشست کے اندر اسی پر گفتگو کریں گے۔ تو پہلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ ترجیح دی ہے وہ دینداری کو دی ہے۔ دوسری کے اندر اطاعت گزار، فرما بردار اور خامد کا دل خوش کرنے والی اور خامد کی بات پر لبیک کہنے والی لڑکی کو ترجیح دی گئی ہے۔ ایسے ہی ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں تو کہیں پر قرآن پاک اچھی صفات والی عورت جس سے شادی کرنا چاہیے، جو آدمی کی بیوی ہونی چاہیے، قرآن پاک میں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ ایسی عورتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ محسنہ، ایسی عورت جو پاک دامن ہو، عفت والی ہو، حیا والی ہو، اس نے بے حیائی کے ساتھ اپنی زندگی کو برباد نہ کیا ہو۔ ولا متخذات اخدان، اور وہ عورت ایسی بھی نہ ہو کہ اس کی اور مردوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ اس کی دوستیاں ہو، فرینڈشپ ہو، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا چکر نہ ہو، بلکہ یہ لڑکی اپنے گھر کی چار دیواری میں اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو۔ کہیں پر آتا ہے حافظہ، یہ لڑکی اپنے دین کی حفاظت کرنے والی ہو، ایمان والی ہو، اپنے خامد کی عزت آبرو کی حفاظت کرنے والی، گھر کی حفاظت کرنے والی ہو۔ کہیں پر آتا ہے صالحہ، یعنی نیک اعمال کو اختیار کرنے والی ہو۔ کہیں پر آتا ہے قانتہ، قناعت کرنے والی۔ اب صرف اسی صفت کو لیجئے، اگر کسی کی بیوی قناعت کرنے والی کسی کو مل جاتی ہے آج کے اس دور میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی جنت نہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔
عورتوں کی ڈیمانڈیں، عورتوں کی وجہ سے کتنے اخراجات اور کتنا آدمی کو کھپنا پڑتا ہے، کس لیے کہ بیوی کی ڈیمانڈ ہے، فلاں فنکشن پر جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، ڈیمانڈ کی پوری لسٹ ہوتی ہے۔ لیکن جو قانع بیوی ہوتی ہے نا، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ صبر کے ساتھ کہتی بس جو کچھ میرے خامد کے پاس موجود ہے میں نے اس پر صبر کرنا ہے۔ وہ اپنے خامد کو اس کی استطاعت، اس کی وسعت سے زیادہ پریشان نہیں کرتی کہ خامد اپنے آپ کو اتنا تھکا دے، لگا دے، پریشان ہو جائے کہ بیوی کے ڈیمانڈ کو کیسے پورا کیا جائے۔ تو قانتہ جو دنیا میں قناعت کرنے والی ہے، جتنا مل گیا اس پر صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے والی۔ ایسے ہی ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے، الولود الودود، ایسی بیوی جو بہت محبت کرنے والی ہو اور کثرت سے بچے جننے والی ہو۔ پچھلی نشست کے اندر بھی ہم نے بات کی تھی کہ میاں بیوی کا تعلق وہ صرف جنسی تسکین کا تعلق نہیں، آپس کی پیار محبت ہے، ایک دوسرے سے دکھ سکھ کو شیئر کرنا ہے۔ تمام باتیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب بیوی بہت محبت کرنے والی ہو، خامد کا خیال کرنے والی ہو اور کثرت بچے اولاد جننے والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جو کثرت سے بچے جنے، میری امت میں اضافہ ہوگا تو میں تمہاری کثرت کی وجہ سے قیامت والے دن باقی لوگوں پر، امتوں پر فخر کروں گا۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں، کچھ صفات ہیں۔ تو ہم جب اپنے گھر سے نکلیں بہو بیٹی کے انتخاب کے لیے کہ ہماری بہو کیسی ہونی چاہیے، ہماری بہو میں کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے، ہماری بیٹی کسی کے گھر کی زینت بننے جا رہی، کسی کے گھر کی بہو بننے جا رہی، تو ہماری بیٹی میں کون سی صفات ہونی چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جتنی بھی قرآن اور حدیث میں صفات بیان ہوئی، اچھی نیک بیوی کی، عورت کی، لڑکی کی، اپنی بیٹی کی تربیت انہی صفات کو سامنے رکھ کر کرے۔ ہر ماں ان صفات کو اپنی بیٹی میں منتقل کرے، اور ہر آدمی جب بہو دیکھنے کے لیے جائے، ہر لڑکا جب رشتہ دیکھنے کے لیے جائے تو رشتے کے لیے ان تمام خصوصیات اور باتوں کو مد نظر رکھ لے گا تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں آنے والی بہو آپ کی نسل کی بہترین تربیت کر سکے گی، آپ کے لیے بہترین اور بڑی ہی عمدہ نسل تیار کر سکے گی۔ آپ کی بیٹی اگر کسی کے گھر کی بہو بنے گی تو اس کے گھر کو جنت کی نظیر بنا دے گی، جنت کا گہوارہ بنا دے گی، خوشیوں کی آمد کا ذریعہ بنا دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان صفات کو اپنی ماں بہنوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شادی کے لیے ان صفات کی حامل عورتوں کو انتخاب میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔